بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، چیئرمین پی ڈی ایم، معزز قائدین کرام، کراچی کے میرے بہنوں بھائیوں، السلام علیکم۔ کراچی پاکستان کا دل ہے اور یہاں پورے پاکستان کے یعنی ہر قومیت کے لوگ رہائش پذیر ہیں اور یہ منی پاکستان ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے، کراچی والوں، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں پاکستان پر اور کراچی پر کیا گزری؟ ایک اچھے بھلے خوشحال پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلنے کے لیے 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کی شکل میں ایک سازش رچائی گئی اور جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی جو بربادی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی سازش کا نتیجہ ہے، اور اگر یہ سازش نہ ہوتی تو آج پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ خوشحالی کی منزلیں طے کر رہا ہوتا اور آپ کی دہلیز پر خوشحالی دستک دے رہی ہوتی۔ آپ کو آج اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کی فکر نہ ہوتی، کیونکہ آپ کے پاس الحمدللہ ایک روزگار ہوتا، سماجی اور معاشی انصاف ہوتا، عزت اور خود مختاری ہوتی، اور آپ کو یہ آٹے دال چینی کے لیے قطاروں میں نہ لگنا پڑتا۔ یہ میرے کراچی کے دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، یہ اس لیے ہوا کہ آپ کے منتخب وزیر اعظم کو نکالنے کے لیے پاناما جیسے ڈرامے رچائے گئے اور عدالتوں سے زبردستی من پسند فیصلے لیے گئے، بلکہ فیصلے دلوائے گئے۔ نواز شریف کو، اس کے ساتھیوں کو، اور خاص طور پہ مجھے اور مریم نواز شریف کو 150 سے زیادہ عدالتی پیشیاں بھگتنی پڑی۔ یہاں شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیگر بھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں جنہوں نے بھی جن پہ بھی ناجائز مقدمے بنائے گئے، روز عدالتوں میں وہ پیشیاں بھگتتے ہیں، اور پھر مجھے نیب پر دباؤ ڈال کر 10 سال کی ناجائز سزا دلوائی گئی، مریم کو 7 سال کی سزا دلوائی گئی، اور جج نے لکھا کہ کوئی کرپشن نہیں ہے، بس سزا دینی ہے، دے دی ہے، سزا دلوانی تھی، لکھ دیا ہے، اور ہم سب کو قید و بند میں دھکیلا گیا۔ ہماری پارٹی کے رہنماؤں کو، شہباز شریف صاحب کو، ہمارے بچوں تک کو، اور پارٹی کے ہمارے بائی لارج بڑے چھوٹوں کو قید و بند میں دھکیلا گیا۔ جسٹس شوکت صدیقی کو کہا گیا کہ نواز شریف اور مریم نواز شریف کی سزائیں برقرار رکھو، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ کیا آپ یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیں گے کہ یہ الفاظ کس نے کہے؟ آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا نہیں پوچھنا چاہتے کہ کس نے یہ الفاظ کہے، اور کون سی 2 سال کی محنت ضائع ہونے کا اندیشہ تھا؟
ये मेरे मोहतरम दोस्तों वही लोग हैं जो वोट चोरी करके इमरान खान को लेकर आए हैं और 22 करोड़ अवाम के सर पर उसको मुसल्लत कर दिया है। ये वही लोग हैं और ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ है और आज भी हो रहा है और हम खामोश हैं। फिर हम रोना रोते हैं कि मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता, मुल्क क्यों पस्ती की तरफ जा रहा है, मुल्क क्यों और नीचे धंसता जा रहा है, गरीब को रोटी क्यों नहीं मिलती, आटा दाल चीनी क्यों महंगी हो गई, दवाइयां क्यों पहुंच से बाहर हो गई हैं, बिजली के बिलों ने तो कमर तोड़कर रख दिए। पूछा कभी आपने पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार क्यों हो गया है? कहां गई वो सब्ज पासपोर्ट की इज्जत, कहां गई वो सब्ज परचम की इज्जत? दुनिया का एक लीडर फोन नहीं करता और दुनिया का दूसरा लीडर सुनता नहीं। मुआशरे में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। गरीब बेचारा धक्के खाता है। 22 करोड़ अवाम में, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में 21 करोड़ गरीब हैं और चंद लाख लोग पाकिस्तान के वसाइल पे भी काबिज हैं और पाकिस्तान की जमीनों के भी मालिक बने हुए हैं। सरकारी खजानों से बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, मुराद लेते हैं, जिंदगी भर पेंशनें लेते हैं और सरकारी प्लॉट और परमिट लेते हैं तकरीबन मुफ्त। लेकिन 21 करोड़ अवाम को पूछने वाला कोई नहीं। उनके बच्चों के मुंह से अब तो रोटी का नवाला भी छिनता चला जा रहा है। घर में बीमारी आ जाए तो इलाज के लिए पैसे नहीं होते, जायदाद बेचकर गिरवी रखकर इलाज करवाना पड़ता है। मगर दूसरी तरफ मुराद याफ्ता तबके को देखें आप कि इलाज मुआवजे के लिए सरगानी खजानों के मुंह खोल दिए जाते हैं, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ये चंद लाख लोग आपके खून पसीने की कमाई जिससे ये उस मुल्क ने वसाइल बनाए हैं, ये सब उस पे काबिज है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद पाकिस्तान इसी तबके के लिए बनाया गया था ताकि ये ऐश करें और 21 करोड़ अवाम धक्के खाएं। अब तो ऐसा महसूस होता है, मैं सुनता हूं कभी कभी ये तराना से जो लगता है कि ये वतन तुम्हारा है, हम तो इसमें है खाम खा। यानी है चंद लाख लोगों, ये वतन तुम्हारा है, बाकी 21 करोड़ हैं खाम खा इसमें। हजूर, ये हैं हमारे जवाल के असबाब, ये है नतीजा जमहूरियत पर शब खून मारने का, और ये है नतीजा वोट चोरी करके इमरान खान को 22 करोड़ अवाम के सर पर बिठाने का। हम किससे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? सब कुछ तो हमारी आंखों के सामने है।
اور پھر بھی ہم پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ کس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے؟ کیا مجھے بتائیں آپ کراچی کے میرے بھائیوں بہنوں، کیا آر ٹی ایس بند نہیں کیا گیا تھا؟ کیا پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ووٹ چوری کر کے عمران خان کے بکسے میں نہیں ڈالا گیا؟ کیا پوری ریاستی مشینری کو استعمال کر کے عمران خان کو نہیں جتوایا گیا؟ اب تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کس طرح اس منتخب وزیر اعظم کو، یعنی اس ناچیز کو سازش کے ذریعے نکالا گیا، اس ناچیز کو جس نے 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے اور ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم کی، جو گیس لے کر آیا، الحمدللہ جس نے کراچی کی روشنیوں کو بحال کیا، کراچی میں نیوکلیر پاور پلانٹ لگائے، جو کراچی کے اندر گرین لائن بنا رہا تھا، جس نے کراچی میں پینے کے صاف پانی کے منصوبے شروع کیے اور اس کے لیے الحمدللہ اربوں روپے مختص کیے، جس نے کراچی میں دہشت گردی ختم کر کے کراچی کی رونقوں کو بحال کیا، الحمدللہ آپ جانتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہوا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ملک میں جس نے معاشی ترقی کی اور معاشی ترقی کی رفتار کو 5.8 پر لے گیا، الحمدللہ جس نے چترال سے کراچی اور گوادر تک موٹر ویز اور ہائی ویز کے جال بچھائے، دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھ رہی تھی، پاکستان میں سی پیک کے منصوبے لگ رہے تھے، پاکستان کا روپیہ آپ جانتے ہیں، روپیہ جو کہ اس وقت بڑا مضبوط تھا، اس وقت 104 روپے تھا، 104 سے بڑھ کے آج 165 سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ لوگوں کو الحمدللہ روزگار مل رہا تھا، اس حکومت نے تو 2 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا، اور ہمارے زمانے میں الحمدللہ غربت ختم ہو رہی تھی، تیزی کے ساتھ کم ہو رہی تھی، اور الحمدللہ 1.5 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہم نے۔ مہنگائی کی شرح 40 سال کی کم ترین سطح پر تھی، لیکن کوئی کب تک عوام کے ساتھ ہونے والی ان زیادتیوں کو برداشت کر سکتا ہے؟ کب تک؟ جو کچھ ہو رہا ہے کوئی کب تک اس پہ خاموش رہ سکتا ہے؟ کوئی کب تک ظلم سہ سکتا ہے؟ کوئی کب تک پاکستان کے ساتھ ہونے والے اس کھلواڑ کو برداشت کر سکتا ہے؟ آج جن کا کام سیاست کرنا نہیں، وہ سیاست کر رہے ہیں، جن کا کام ملک چلانا نہیں، وہ حکومتیں بنا رہے ہیں اور حکومتیں گرا رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے، پھر کہتے ہیں پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھتا، پاکستان ترقی کیوں نہیں کرتا، پاکستان کیوں بیٹھتا جا رہا ہے؟ کراچی کے بھائیوں اور بہنوں، آج کے حالات میں خاموشی جرم ہے۔ میں اور آپ سب اپنے رب کے حضور جواب دہ ہیں کہ جب پاکستان پہ یہ کڑا وقت آیا، ہم خاموش کیوں رہے؟ چند جرنیلوں نے پورے نظام انصاف کو یرغمال بنا لیا،
ہم خاموش کیوں رہے؟ چند لوگوں نے پورے نظام کو سیبوٹاج کر کے رکھ دیا، ہم خاموش کیوں رہے؟ انصاف پسند اور گاڈ فیئرنگ ججوں کے خلاف منصوبے بنتے رہے تو ہم خاموش کیوں رہے؟ جعلی مقدمات میں بے گناہوں کو سزائیں دلوائی گئیں، ہم کیوں خاموش رہے؟ آپ کا ووٹ چوری ہو گیا، ہم خاموش کیوں رہے؟ آر ٹی ایس بند کرایا گیا، آر ٹی ایس بند کروایا گیا، ہم خاموش کیوں رہے؟ اور ریاست کے اوپر ریاست بنائی گئی، ہم خاموش کیوں رہے؟ عوام کا چولہا بجھ گیا، غریب کی روٹی چلی گئی، آٹے کے لیے لائنوں میں لگ گئے، غریب کی پونجی لٹ گئی، ہم خاموش کیوں رہے؟ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری آسمان سے باتیں کرتی رہی، اتنی زیادہ ہو گئی کہ آسمان کو چھو گئی، ہم خاموش کیوں رہے؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، چاہے آپ جلسے میں میری گفتگو سن رہے ہیں یا آپ یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، کیونکہ میرا تو ٹیلی ویژن پہ آنا انہوں نے بند کر دیا ہے، ان کو میری باتیں اچھی نہیں لگتی، میں سچ بولتا ہوں، میں حق بات کرتا ہوں، تو لہذا ان کے اندر میری باتیں سننے کا حوصلہ نہیں ہے، اس لیے میری آواز ٹی وی پر انہوں نے بند کی ہوئی ہے۔ ایک وہ شخص جو 3 مرتبہ ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہو، اس کی آواز بھی بند کر دی ہے انہوں نے، لیکن ایسے بند ہوگی نہیں، وہ اپنی خوش فہمی میں ہے۔ میری بات اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے عوام کے گھر گھر میں پہنچ رہی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور پہنچے گی۔ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے رہنے والوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا پھر خاموش رہنے والوں کے ساتھ، یا پھر ڈرنے والوں کے ساتھ۔ آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا پھر ظلم سہنے والوں کے ساتھ؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ نے حق بات کے لیے کیوں آواز بلند نہیں کی؟ یہ سوال آپ سے، مجھ سے یہاں بھی ہونا ہے اور وہاں بھی ہونا ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آج وقت آ چکا ہے کہ ہم سب فیصلہ کریں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کس طرح کا پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ اور ہم سب اگر مل کر پاکستان کی تقدیر کو درست سمت میں لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں تو پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے، تاکہ غریب، مہنگائی اور بے روزگاری جیسے مسائل پر قابو پا کر، یعنی غربت اور مہنگائی جیسی چیزوں پہ قابو پا کر 21 کروڑ لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے، اور وہ سب 21 کروڑ لوگ بھی باعزت شہری بن سکیں، ایک باعزت شہری کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہ ہم سب کا پاکستان ہے، یہ پورے 22 کروڑ کا پاکستان ہے، یہ 21.5 کروڑ یا 22.25 کروڑ کا ملک نہیں ہے کہ 10 20 30 لاکھ تو عیش کریں اور باقی فاقہ کشی کریں۔ فیصلہ اب آپ کر لیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے،
بہت وقت گزر چکا ہے اور مزید وقت ضائع کرنے کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ بہت بہت شکریہ میرے کراچی کے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔